بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 148 ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال۔ ہمیں روایت کی صالح بن عبداللہ نے، انہوں نے الفرج بن فضالہ سے، ابو فضالہ الشامی، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے محمد ابن عمر ابن علی سے، اور انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے قال کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، جب میری امت میں 15 عادتیں آ جائے گی تو ان پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، جب مال غنیمت کو ذاتی مال ذاتی دولت سمجھا جانے لگے گا اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے گا اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی یا خاوند بیوی کے فرمان بردار اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، دوست کے ساتھ احسان اور باپ کے ساتھ بے رخی کرے گا، جفا کرے گا، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لوگوں کی آوازیں شورغل بلند ہوگی، وکان زعیم القوم ارذلہم، قوم کے جو لیڈر ہوں گے، قائدین ہوں گے، وہ ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، وشربت الخمور، شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، ریشمی کپڑا پہنا جائے گا، واتخذت القیان والمعازف، لوگوں میں گانے والی لڑکیوں اور گانے کے ساز و سامان اور باجوں کا دور دورہ ہوگا، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور جب امت کے آخری لوگ پہلے لوگ پر لعن طعن کریں گے، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْحًا، تو اس وقت میں جب یہ تمام کام ہونے لگے تو ان عذابوں کا انتظار کرے کہ سرخ آندھی آئے گی یا زمین میں دس جانے کا یا پھر چہرہ مسح ہو جانے والے عذاب کا۔ ان عذابوں میں سے کوئی عذاب یا یہ سب بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ من حدیث علی الا من ھذا الوجہ، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ حدیث صرف اسی طریق سے جانتے ہیں۔ ولا نعلم احدا روا هذا الحدیث عن یحییٰ بن سعید الانصاری غیر الفرج بن فضالہ، ہم فرج بن فضالہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتے جنہوں نے یحییٰ بن سعید الانصاری سے اس حدیث کو روایت کیا ہو۔ وقد تکلم فیہ بعض اہل الحدیث، اور
محدثین حضرات نے ان میں کلام کیا ہے وضعفہ من قبل حفظہ، اور ان کے حافظے کی جانب سے ان کی تضعیف کی گئی ہے کہ حافظے کے لحاظ سے یہ کمزور تھے۔ وقد روا عنہ وکیع وغیر واحد من الائمہ، اور امام وکیع اور دوسرے ائمہ کرام نے بھی ان سے روایت نقل کی ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن يزيد عن مسلم بن سعيد مستلم بن سعيد عن رميح الجزامي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے محمد بن یزید سے، انہوں نے مستلم بن سعید سے، انہوں نے رمیح الجزامی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت قرار دیا جانے لگے اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، وتعلم لغیر الدین، اور علم دین کو دین کے علاوہ، علم کو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سیکھا جانے لگے، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، اور شوہر اپنی بیوی کا فرمان بردار ہو اور اپنی ماں کا نافرمان ہو، اس کی نافرمانی کرنے لگے، وأدنى صديقه وأقصى أباه، اپنے دوست کو قریب اور والد کو دور کر دے گا، وظہرت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق فاجر آدمی ہوگا، وکان زعیم القوم ارذلہم، قوم کے لیڈر اور قائدین وہ ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے، عمراء ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اکرام، اس کی عزت اور توقیر اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والی لڑکیاں اور گانے کے آلات عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، شراب پی جائے گی، ولعن آخر هذه الامة اولها، اور امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، فلیرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسحا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع، جب یہ سب کام ہونے لگے تو اس وقت ان عذابوں کا جلد ہی ظاہر ہونے کا انتظار کرو، سرخ ہوا یعنی تیز اور تند اور شدید جو طوفانی قسم کی آندھی ہوتی ہے اس کا، زلزلے کا، زمین میں دس جانے کا، چہروں کے اور اسی طرح صورتوں کے مسح اور تبدیل ہو جانے کا، وقذفاً، آسمان سے پتھر برسنے کے عذاب کا، اور ان نشانیوں اور علامات کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگر ظاہر ہوگی، جس طرح پرانے ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور موتی یکے بعد دیگرے گر پڑے، یعنی مسلسل نئے اور اس سے بھی نئے نئے فتنے وہ واقعہ ہوتے جائیں گے۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا عبد الله ابن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی عباد بن یعقوب کوفی نے، انہوں نے عبداللہ ابن عبد القدوس سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ہلال ابن یساف سے، انہوں نے عمران ابن حسین سے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف، کہ اس امت میں یہ تین عذاب ہوں گے،
खस्फुन ज़मीन में दसना, मसहुन चेहरे का मसा हो जाना, सूरत का तब्दील हो जाना, व क़ज़्फ़ुन और आसमान से पत्थरों की बारिश। फ़क़ाल रजुलुम मिनल मुस्लिमीन या रसूलल्लाह व मता ज़ालिका, तो मुसलमानों में से एक ने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब होगा ये सब? क़ाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ियान वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल खुमूर, कि जब गाने वाली लड़कियों डोल बाजों का रिवाज हो जाएगा और शराबें पी जाएगी। जब ये चीज़ें होने लगी और इसका असर आप लोग देख लो, इसको वाक़े होते हुए देखो, तो फिर इन 3 अज़ाबों का इंतज़ार करो। हाज़ा हदीसुन गरीबुन, ये हदीस गरीब है। वरुविया हादल हदीस अनिल अहमश अन अब्दुर्रहमान इब्न साबित अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसलन, और ये रिवायत आमश से, उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्न साबित से और उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरसलन नकल फरमाया है। अज़ीज़ तलबाए किराम, इस बाब में और इन तमाम रिवायात में, तीनों रिवायात में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खसलतें, कुछ आदतें ऐसी ज़िक्र फरमाई हैं जो कि क़यामत की अलामात हैं। और ये भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत में ये चीज़ें पेश आएगी तो इस वक़्त फिर अल्लाह जल्ल शानुहु की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब नाजिल होंगे। अब ये अलामात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, इनमें से जो यहाँ पर है, पहला ये दोनों रिवायतों में मुश्तरक है, इज़ा कान अल-मग़नम दुवलन, माल गनीमत इसको ज़ाती माल और जायदाद के सूरत में आपके लिए ज़ाती हक समझा जाएगा, कि जिस तरह इंसान अपनी ज़ाती चीज़ पर हक जताता है तो माल गनीमत भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। यानी मुजाहिदीन और गाजियों के दरमियान शरई तरीके पर तकसीम करने की चीज़ को उमरा और उनके जो वालियीन होंगे, उसके जो सरकर्दा लोग होंगे, वो आपस में ही बंदर बांट करके आपस में ही कालेंगे और मुजाहिदीन और गाजियों को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। आजकल हम मौजूदा दौर में इसका आसान हिसाब से बहुत आसानी के साथ मुशाहदा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये जो अक्सर बाज़ जगहों पर सैलाब आ जाते हैं, हवादिस आ जाते हैं या ऐसे ज़लज़ला वग़ैरह आफत आ जाती है, तो उसके लिए जो इमदाद आ रही जो आ जाए तो वो उन लोगों तक, मुस्तहिकीन तक पहुंचने के बजाय थोड़ा सा हिस्सा उन तक पहुंच जाता है, वरना अक्सर ऊपर ऊपर ही वो आपस में बंदरबांट के ज़रिए से कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पर वल अमानत मग़नमा, दूसरी खसलत यह है कि अमानत को माल गनीमत समझा जाएगा, शुमार किया जाएगा। किसी ने अमानत रखी तो बस वो समझेगा कि भाई मेरे पास, मेरे लिए हलाल है, अपना माल समझकर उसमें खियानत भी कर सकता है, उसको का भी सकता है, जो भी चाहे जिस तरह भी चाहे इस्तेमाल कर सकता है। वह ज़कात व मग़रमा, तीसरे नंबर पर ज़कात को तावान समझा जाएगा, यानी ज़कात इंसान खुशदिली के साथ नहीं देगा, देगा भी तो कहेगा ये तो मेरे ऊपर तावान डाल दिया है, मेरा माल कम होगा, ये है फला है, अपने ऊपर बोझ करार देगा, जुर्माना भी करार दे सकता है, टैक्स कुछ भी शिकल दे सकता है, लेकिन ये अपने ऊपर इसे तावान करेगा कि भाई ये मेरे ऊपर तावान है तो इसीलिए। जबकि अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि कुछ लोग बदबख्त किस्म के, वो इस ज़कात से बचने के लिए जब बैंक में रकम जमा करते हैं तो फिर अपने आप को कादियानी वगैरह लिखवा देते हैं माअज़ल्लाह, ताकि उनके अकाउंट से ज़कात की रकम की कटौती ना हो। ऐसे बदबख्त होते हैं जो शातिराना चाले चलते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब की हिफाजत फरमाए। व अत्वा अर्रजुल ज़ौजतहु व अक़्क़ उम्महु, वहाँ पर अगली रिवायत में व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन आया था, व ज़कात मग़रमा, उसके बाद व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन, उसको इधर ही जोड़ लेते हैं। मतलब कि इल्म, ये दीन सीखने सिखाने से अल्लाह ताला की रज़ा और इसी तरह ये दीन की नशर व इशाअत मकसूद होती है। तो फिर ये अलामात जब ज़ाहिर होगी तो फिर ये होगा कि इंसान इल्म दीन अगर हासिल भी करेगा तो उसकी मकसूद न अल्लाह की रज़ा होगी,
نہ دین کی نشر و اشاعت ہوگی. تو جب یہ کام نہیں تو بس مطلب یہی ہے کہ پھر دنیاوی نام و نمود کے لیے، دنیا کی طلبی کے لیے، صرف مولوی اور مفتی کہلانے کے لیے ہی بس وہ صرف یہ دین کا وہ اپنے اوپر ایک لیبل لگانے کے لیے یہ کر رہا ہوتا ہے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، بیوی کی اطاعت کی جائے گی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی ہو. وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کا دل بغیر کسی شرعی وجہ کے دکھایا جائے گا، ماں کی نافرمانی ہوگی، اس کے حقوق سے، اس کے خدمت سے لاپرواہی اور کوتاہی بلکہ غفلت ہوگی، غفلت. اور یاد رکھیے گا عق امہ کا مطلب اس کے مصداق میں والد بھی داخل ہے، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بھی ذکر فرما دیا وبر صدیقہ وجفا اباہ، کہ اپنے والد کے خدمت میں بیٹھنے، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارے گا، ان کی محفلیں زیادہ ہوگی، اپنے والد کے اوپر اپنے دوستوں کو ترجیح دے گا، ان کو زیادہ توجہ ٹائم دے گا. وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور و غل، لڑائی جھگڑے فساد وغیرہ شروع ہوگا. مسجدیں جو اللہ کا گھر ہے، جو ذکر و عبادت کے لیے ہوتی ہے، تلاوت کے لیے ہوتی ہے، اس میں یہ چیزیں ہونے لگیں گی. وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اب قوم کا، قبیلے کا اور علاقے کا جو امیر ہوگا، سردار ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ فاسق اور فاجر ہوگا. تو جب ظاہر سی بات ہے جب لیڈر ایسا ہو تو پھر قوم میں، ان کے ماتحتوں میں، قبیلے میں، محلے میں، علاقے میں پھر وہی عادتیں پروان چڑھتی ہے اور نافرمانی پھیلتی ہے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اب ایک شخص کا اکرام، اس کی عزت اور توقیر صرف اور صرف اس لیے کی جائے گی تاکہ میں اس کے شر سے محفوظ رہ سکوں. تو اسی لیے صرف اس کی بحیثیت انسان یا بحیثیت مسلمان اس کی کسی قسم کی توقیر اور وہ تعظیم نہیں ہوگی، لیکن صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ کیا جائے گا. ایک قسم کا ڈونگ رچانا جسے کہتے ہیں وہی ہوگا. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی. شربت الخمور، شراب عام ہو جائے گی، بالکل ایسے پی جائے گی جیسے عام مشروبات استعمال ہوتے ہیں. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد بھی ریشم پہننے لگیں گے. بغیر کسی شرعی وجہ کے مرد کے لیے ریشم کا لباس استعمال کرنا حرام ہے، تو جب مرد بھی یہ کرنے لگیں گے. وَاتَّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، مرد ہو یا عورتیں ہو، اور اسی طرح معازف، گانے بجانے کے آلات، یہ عام ہو جائیں گے. لوگوں میں مقبولیت وہ یہی گانے والے اور گانے والیوں کی ہوگی، اور اسی طرح گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. موجودہ دور میں یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے. ہم دیکھ لیں ہر کسی کے پاس گھر میں ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، اب وہ جیب میں لیے سب کچھ پھر رہا ہوتا ہے. وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور امت کے جو آخری لوگ ہوں گے وہ پہلے لوگوں پر لعن تان کریں گے. علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گزشتہ بزرگوں کو برا بلا کہنا اور نیک اعمال میں ان کی پیروی نہ کرنا، ان کی اقتداء نہ کرنا، یہ لعنت کے درجے میں ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں کلام کے حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے تو مجازی معنی کی طرف جانے کی ضرورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح روافض حضرات صحابہ کرام پر سب و ستم کرتے ہیں تو یہی مراد ہے اس سے کہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، تو یہی حقیقی معنی اس کا مراد لیتے ہیں. تو اس صورت میں جب یہ چیزیں ساری واقعہ ہو جائیں گی، یہ تمام اعمال لوگ کرنے لگیں گے، عادت خصلتیں بنا لیں گے، تو پھر اللہ جل شانہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، سرخ تیز طوفانی قسم کی آندھی، او خسفاً، یا زمین میں اللہ جل شانہ دسا دے گا،
اور مسخن یا چہرے شکل صورت بالکل تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔